It's a dangerous precedent. انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. منیزہ کیا حال ہے آپ کا؟ منیزہ ہمیں پتہ ہے کہ توہین مذہب سے متعلق پاکستان میں بڑے سخت قوانین ہیں اور ایسا کوئی مواد سوشل میڈیا پر ٹکنے نہیں دیا جا سکتا، لیکن مذہب کا نام استعمال کرتی ان ویڈیوز اور گانوں پر قانون کیا ہے یہ آپ پہلے تو ہمیں بتا دیں. اس سے پہلے ویل ریزرو آر کامنٹس. تو کیا اس سب کی اجازت ہے؟ دیکھیے یہ جو قوانین ہیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، اور اس طرح کے قوانین اس لیے بنے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے جب پیکا کا قانون بنا تھا تو تب یہی کہا جاتا تھا کہ یہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو اور سیاستدانوں کے اوپر سیڈیشن کے قانون اسی قانون کے تحت لگائے گئے. تو یہ جو قوانین بنے تھے یہ اسی آڑ میں، اسی جسٹیفیکیشن سے بنے تھے کہ یہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان قوانین کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو سکا، اور بیشتر خواتین ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے. میں خود جو ہے ہم آسپا جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ایک ہوں، اور وہاں پہ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پہ خواتین شکایت لگاتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہیٹ سپیچ کی گئی یا ہماری آن لائن ٹرولنگ کی گئی، اور آپ یقین کریں کہ ان کیسز کے اندر پیش رفت بہت ہی سست روی کا شکار رہتی ہے. اور جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جیسے کہ غریدہ فاروقی کا کیس، وہاں پہ بھی کیفرے کے دار تک ملزمان کو نہیں پہنچایا گیا. اچھا، اب منیزہ صاحبہ ایسے ویڈیوز ہوں، گانے ہوں، یا پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں کا جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، اسکالر کہتے ہیں، عورتوں کو جاہل قرار دینا، ہم سب اس کی مذمت تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عوام میں ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نظریات پھیلانے والوں کو فالو کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. سو بطور سوسائٹی یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ عوام کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تنگ نظر ہیں، جو انتہا پسندی میں یقین کرتے ہیں. تبھی تو یہاں پہ غیرت کے نام پر قتل بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جرگے کے جس قسم کے آرڈرز سنائے جاتے ہیں خواتین کے خلاف، وہ پاکستان میں ضرور ہوتے ہیں. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ریاست اپنی بات صاف کر کے عوام کے سامنے رکھتے تو پھر ایک جو لیجٹمائزیشن آف وائلنس جو ہے، جو عوام کی طرف سے آ رہا ہے، وہ نلیفائی ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں. آپ افغان طالبان کی طرف دیکھیں. جب سے طالبان افغانستان کے اندر آئے ہیں تو اس کا براہ راست اثر خیبر پختونخوا کے اندر پڑا ہے. وہاں پہ گرلز سکولز کو، لڑکیوں کے سکول کو جلایا گیا ہے. وہاں پہ لڑکیوں کے جو سکول جاتی ہوئی لڑکیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ پیمفلٹس بھی چھاپے گئے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو بازار میں نہیں آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انتہا پسندی، تنگ نظری جو ہوتی ہے وہ بارڈرز کے اندر کنفائنڈ نہیں ہوتی ہے، وہ بارڈرز کے باہر بھی آ جاتی ہے. چونکہ ایک سوچ جو ہے وہ ایک عوام سے دوسری عوام تک منتقل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، چونکہ اس بارڈر کو طالبان تو کم از کم ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارا جو حکومت ہے وہ پرو ویمن پالیسیز اپنائے اور ان کے نفاذ کو اچھی طریقے سے دیکھے، ان کی اچھی طریقے سے نفاذ کرے، بلکہ دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں ان کو کنڈیم کرے جس قسم کی انہوں نے فرسودہ اور جس طرح سے انہوں نے خواتین کو، خاص طور پہ افغان خواتین کو، اپنے بنیادی انسانی حقوق جیسے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ورک، اس سب سے ڈینائی کیا ہوا ہے. ادھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ابھی تک آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کی شادی کی ایج کیا ہوتی ہے. سندھ میں 18 ہیں اور باقی صوبوں میں 16 ہیں. تو آپ نے، اور جو انٹرنیشنل کنونشنز آپ نے جن کے پر دستخط کیے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے ریکگنائز کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی ایج جو ہے وہ 18 سال تک ہوتی ہے. آپ نے ریکگنائز اس بات کو کیا ہے. تو نہ کہ صرف آپ خلاف ورزی کریں انٹرنیشنل کنونشنز کی، مگر اندر سے بھی آپ کنفیوزڈ ہیں کہ آخر کیا ایک لڑکی کی، ایک بچی کی ایج کیا ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں منیزہ. اور یہ جو انٹرنیشنلی ہم نے آبویسلی اسی بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ 18 سال تک بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ تضاد جو ہے، یہ ڈیوائیڈ جو ہے آف ہاؤ وی میک آر پالیسیز ان فیور آف ویمن، لیکن ان کا نفاذ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ ہمیں آئی واش ہی
अलॉट ऑफ द टाइम्स हमें आई वॉश ही लगता है कि कोई सीरियसनेस उस तरह नज़र नहीं आती। उन लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए ख़वातीन को बड़ा सीरियसली बड़े अच्छे दिमाग यूज़ करके बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है हमने देख लिया ओवर द ईयर्स। आप ये बताएं कि ऐसी शिद्दत पसंदी ही है जिसने हमें मलाला पर हमला दिखाया, जड़ावाला, सरगोदा, सवाद जैसे वाक़यात जो हैं वो भी दिखाए, तो इसे ख़त्म तो ऑब्वियसली करना ही है और ख़त्म भी जड़ से करना होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या आप आइडियाज़ जो हैं वो क्या एडवाइस करेंगी, हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत को चाहिए कि जिन इंतहा पसंद ग्रोहों को उन्होंने सियासत में जगह दी है, और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना चाहा मगर उनके ऊपर एतराज़ात आए, मगर एक ऐसी सियासी जमात है जिसको रातों रात रजिस्टर किया गया और एक दुबई बेस बिजनेसमैन यानी कि जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं उन्होंने उसको रजिस्टर किया। और जब उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये पूछा फैज़ाबाद केस में कि इस जमात को किसने रजिस्टर किया, तो कोई जवाब नहीं आया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंतहा पसंद जमातें हैं, जो रिजेक्ट करती हैं पाकिस्तान के आइन को, जो रिजेक्ट करती हैं कि ख़वातीन का वजूद है, उनको सियासत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इतने बड़े बड़े अहकामात जारी हो जाते हैं, उन पे अमल हो जाता है, और जब उसकी पकड़ होती है कि ये कहाँ से पीछे से ऑर्डर आया था, तो सारे सुमुन बुकमुन हो जाते हैं जी, किसी को पता ही नहीं है। मतलब व्हाट इज दिस, अ बनाना रिपब्लिक? देयर इज नो ट्रेल ऑफ हाउ थिंग्स। It's sad, Abdullah. It is we could tragic. sit here and laugh about it, but ये ख़वातीन से ये बिल्कुल उससे हट के बात है। That stage of sitting here and laughing about it, because अब हंसी नहीं आती, वो रोना आता है। रोना ही आता है ना, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं मुल्क में और उसके पीछे पकड़ करो जी, ऑर्डर कहाँ से जारी हुए थे, तो सारे खामोश बैठे हुए छुपे। अगर तो ये ऑर्डर जारी होते हैं तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर डिसीजन कि आप सामने आए और बताएं कि किस तरह हुआ। जिस तरह ये एक जमात की रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है, ये किस तरह हो गया, किसने इजाजत दी? सामने क्यों नहीं आते? इजाजत देने तक तो सामने चीजें ठीक है, लेकिन उसके बाद ओन नहीं करना। यस, बट देन स्टैंड अप फॉर इट, ओन इट।